السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کی فکر فرمائی. مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اس میں پوری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور مسجد نبوی کی زمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی. تو مسجد نبوی ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں ہے. کتنی وہاں عبادتیں ہو رہی ہیں اور کتنی صدیاں گزر گئیں، مسجد نبوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا. ایک انصاری کو ایک مہاجری کا بھائی بنایا. آپ ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجری کو بلاتے، فرماتے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. اور ایسا اثار دیکھنے کو ملا کہ نہ اس سے پہلے ویسا اثار نظر آیا نہ اس کے بعد. انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ چاہت تھی کہ ہمیں ضرور کوئی مہاجری بھائی کے طور پر سونپ دیا جائے، حتیٰ کہ بعض دفعہ قرعہ ڈالنے کی نوبت پیش آئی. اب ایک آدمی ہیں، ان کو دو انصاری صحابی لینا چاہتے ہیں، اس کو میں نے اپنا بھائی بنانا ہے، اس کو میں نے وہ خانہ پوری نہیں، ان کا پورا خیال رکھنا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن اس کے لیے بھی وہ آپس میں قرعہ ڈال رہے ہیں کہ ان کو میں نے رکھنا ہے، ان کو میں نے رکھنا ہے. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر محبت کی روح کو پھونکا کہ وہ ایک دوسرے پر فدا ہونے کے لیے قربان ہو گئے اور ایک دوسرے پر اللہ کی محبت میں جانیں نچھاور کرنے کے لیے قربان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم فرمایا. وہاں یہود جو وہاں کافی صدیوں سے آباد تھے ان کے ساتھ معاہدے فرمائے. مدینہ کے ماحول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص اسلامی پرامن ماحول بنا کے تشکیل دیا. وہاں جتنی بھی لڑائیاں تھیں پہلے ہوا کرتی تھیں، اور اوس اور خزرج کو یہود آپس میں لڑوایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے ذریعے سے ان تمام ایسے عناصر پر پابندی لگا دی جو کسی طرح سے لڑائی کا سبب بن سکتے ہیں، آپس میں مٹ بھیڑ کا وہ سبب بن سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ بڑے خوبصورت معاشرے کو تشکیل دی. اور جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طاقت عطا فرما دی، ایک مسلمانوں کی جمعیت جمع ہو گئی، انصار اور مہاجرین مل کر ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جن لوگوں نے تم پہ ظلم کیا ہے اگر تمہیں موقع ملے تو تم اب ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو. جب قتال کی اجازت ہوئی تو کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں پیش آئیں کافروں کے ساتھ، لیکن جو سب سے بڑا مارکا پیش آیا، جو پہلا عظیم الشان مارکا کافروں کے ساتھ پیش آیا، وہ غزوہ بدر کا مارکا تھا. اور اس غزوہ بدر کے دن کو اللہ پاک نے یوم فرقان فرمایا ہے، یعنی کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیا.
اس نے یوم فرقان غزوہ بدر کے دن نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے اپنی مدد کو ہٹا لیتا ہے۔ غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دیا، غزوہ بدر نے ثابت کر دیا کہ حق والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو علو مرتبت عطا فرمایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرماتا ہے، ان کو فتح نصیب فرماتا ہے، اور جو باطل والے ہوتے ہیں وہ ہار جایا کرتے ہیں۔ اور حق اور باطل کو اللہ پاک نے واضح کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کو بھی فرقان فرمایا ہے اور غزوہ بدر کے دن کو بھی فرقان فرمایا۔ قرآن پاک بھی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے، غزوہ بدر بھی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے۔ تو بڑا عظیم الشان مارکا پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں، ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان اپنے بہت بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا ہے اور اس نے مدینہ کے قریب سے گزرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ کو معلوم ہوا صحابہ کو جمع فرمایا، اور صحابہ کو جمع فرما کے آپ نے فرمایا ابو سفیان اپنے بڑے قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ عجب نہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ کے پیش قدمی کریں اور اللہ اس کے قافلے کو بطور غنیمت ہمیں عطا فرما دے، لہذا ہم لوگ نکلتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قافلے کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا، قافلے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، تو ہم نے اس قافلے کو لینا ہے، مال غنیمت کو حاصل کرنا ہے، اور کافر جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ان کی معیشت پر کاری ضرب لگانی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی ہے اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان کا تو یہ ذہن تھا، لہذا بغیر تیاری کے اور بغیر سب پر لازم کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور آپ کا مقصد قافلے کو لینا تھا اور جہاں سے قافلہ گزرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف جانا تھا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے ابو سفیان کا پتہ کر کے آؤ۔ ابو سفیان بھی بہت چکنا ہو کے وہ اپنے قافلے کو لے کے جا رہا تھا، ہر آنے جانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں معلوم کر رہا تھا کہ کہیں تم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، کہیں تم نے مسلمانوں کی کسی جمعیت کو یکجات دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ ہر آنے اس کو کسی نے بتا دیا، کسی راہ گزرنے والے نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکل رہے ہیں اور انہوں نے تمہارے قافلے کو آ کے لینا ہے۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک سمسام نامی آدمی کو مکہ مکرمہ کافروں کے پاس بھیج دیا کہ بھائی اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارا قافلہ لٹنے جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ قافلے کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے تو مکہ مکرمہ میں ہر آدمی وہ غصے سے بھڑک اٹھتا ہے، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے اپنا کل سرمایہ اس قافلہ تجارت کے اندر خرچ نہ کیا ہو۔ ان سب کو اپنی دنیا جاتی ہوئی نظر آئی کہ اگر یہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جاتا ہے، سارا مال غنیمت اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ لہذا وہ سب بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے مقابلہ کرتے ہیں، اور ابو جہل نے ایک لشکر آنن فانن تیار کیا اور فوراً مقابلے کے لیے نکلا۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے فوراً راستہ بدل لیا تھا۔ پھر اس نے بدر کے بجائے کسی اور راستے سے ہوتے ہوئے ساحل کے راستے سے اس نے مکہ مکرمہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میں بہت دور آ چکا ہوں، راستہ میں نے جو معروف راستہ ہے چھوڑ دیا ہے، اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ہم لوگ یہاں سے بچ کے نکل آئیں۔
کافر بھی اللہ کا نام لیا کرتے تھے. یہی اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، کیونکہ جب ان پہ بڑی مصیبت آتی تھی اس وقت اللہ کا نام لیتے تھے، ورنہ عام حالات میں اللہ کو بھول جاتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. تو اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ سے خروج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لشکر کو میں نے تیار کر دیا ہے، اب میں نے نکلنا ہی نکلنا ہے، اور میں نے بدر جا کے سانس لینا ہے، بدر میں پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور العیاذ باللہ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے. تکبر سے بھرا ہوا اس شخص کا دماغ تھا. کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اب کیوں تم نے جا کے لڑائی لینی ہے، کیونکہ قافلے کی وجہ سے ہم جا رہے تھے، ابو سفیان کا پیغام آیا کہ قافلہ بچ کے نکل چکا ہے، لہذا اب جانے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں، اب ہم نے جانے کا ارادہ کر لی ہے، اب ہم جا کے رہیں گے اور مسلمانوں سے لڑ کے رہیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم نے یہ سارا قصہ ہی ختم کر دینا ہے. تو خیر اس نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا جو 1000 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ 313 تھے یا 314 تھے یا 315 تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صفرا پہ پہنچے، بدر کے راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام صفرا، جب آپ وہاں پہنچے وہاں آپ کو خبر ملی کہ قریش مکہ بڑا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں اور آ کے انہوں نے مقابلہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جب دشمن مقابلے میں آ رہا ہو تو پھر کیسے واپس آیا جائے، پھر جا کے اس سے مقابلہ کرنا ہی بنتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نکلے ہیں ایک قافلے کو لینے کے لیے، لیکن واسطہ پڑ گیا بہت بڑے لشکر کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگا، وہ 2 صحابہ جو خبر لینے کے لیے بھیجے تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ قریش کا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ بدر پر پہنچ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ ہم تو اس قافلے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے اور قریش مکہ بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، جبکہ قافلہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور راستہ بدل کے وہ مکہ کی طرف رواں دوا ہے، کیا کیا جائے. سیدنا ابو بکر جو سب سے بڑے جانثار ہیں اور تن من دھن قربان کر دینے والے ہیں، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی رائے کے تابع ہیں، آپ حکم فرمائیں، آپ ہمیں جو حکم کریں گے ہم کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم جانثاری کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو بکر بیٹھے، سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اظہار عقیدت کیا اور اظہار جانثاری کیا. جب وہ بیٹھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھئے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے. ان کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کریں، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم نے قتال نہیں کرنا. یا رسول اللہ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فنحن معك معكما نقاتل، کہ ہم آپ کے ساتھ جا کے قتال کریں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے، آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رائے معلوم کی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سردار ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر مہاجری ہیں، سیدنا عمر مہاجری ہیں، انہوں نے اپنی رائے پیش کی. آپ شاید انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے وعدوں پر ہم نے یقین کیا ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ آپ کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے لیکن سامنے کوئی اور واقعہ پیش آ گیا. آپ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نوبت آ گئی. تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، آپ ہمیں یمن کے شہر بالکل غمات تک لے جائیں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اف نہیں کرے گا، ہم آپ کے ساتھ
ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیں، یا رسول اللہ ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ اگر ہمیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہیں، یا رسول اللہ ہم وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے سارے کے سارے اموال آپ کے ہیں، ہماری جانیں آپ کی ہیں، آپ ہمارے مالوں میں سے جو چاہتے ہیں لے لیں، جو چاہتے ہیں ہمارے پاس چھوڑ دیں، اور اللہ کی قسم آپ ہمارے مالوں میں سے جو لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ آپ جس سے چاہتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے چاہتے ہیں دشمنی کریں، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو اللہ ہماری طرف سے وہ مناظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کو انصار سے کبھی بھی کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کی جب یہ جذبات بھری تقریر سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ابشرو، تم لوگوں کو بشارت ہو، چلو آگے بڑھتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ وہاں سے چلے اور غزوہ بدر میں وہ بدر کے مقام پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے کافروں کا لشکر وہاں بدر کے مقام پر پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے آ کے پہلے ہی اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی تھی، چلتے پھرتے وہاں پاؤں دھنس جاتے تھے، اور انسان جو ہے وہاں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش برسائی، وہ ریت ساری کی ساری بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی بہت بڑا ذخیرہ عطا فرما دیا۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے اتنا پانی عطا فرما دیا، لیکن آپ نے اس پانی سے کافروں کو منع نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے۔ وہ کافر بھی آ کے مسلمانوں کا جمع شدہ پانی بھر رہے ہیں، رحمت للعالمین ان کو پانی سے نہیں روک رہے، ان کا پانی بند نہیں کر رہے، وہ اپنی سواریوں کو اور خود اپنی پانی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان کو نہیں روک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پانی کی اجازت دے دی۔ تو خیر رات کے وقت جب رات کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے دستے دعا پھیلا کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اگلی صبح کو غزوہ بدر پیش آنا تھا، اس رات سارے لشکر والے سوئے نہیں سوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے، ساری رات اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ساری رات اللہ پاک سے رو رو کے مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ انجز ما وعدتنی، آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی، آپ کے فضل سے نصیب ہوگی، وہ وعدہ پورا کر دیجئے گا۔ اور ایک تو عجیب دعا کے اندر الفاظ فرمائے کہ یا اللہ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں میرے ماننے والے، یہ میرے جانثار مسلمان، اگر آج یہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ دنیا کروڑوں انسانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن تیری توحید کے نام لیوا، تیرے ماننے والے، تیرے نبی کے ماننے والے چند لوگ ہیں، تو نے اس کی حفاظت فرمانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب صبح فجر ہوئی، فجر کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں آ کر اعلان کیا قوموا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کھڑے ہو جاؤ، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ سب نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی۔ نماز کی تیاری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر کی صفوں کو ترتیب دیا، ادھر کافروں نے اپنے صفوں کو ترتیب دیا، ادھر مسلمانوں کی صفوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا۔ ترتیب دیتے ہوئے ایک صحابی ہیں اسود بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھوڑے سے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر سے، اپنی کمان سے تھوڑا سا ان کے پیٹ میں تھوڑا سا اس کو چبویا اور ان کو فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ اسود کہنے لگے یا رسول اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے میرے پیٹ کے اندر ایک
تیر کو چبھایا ہے، مجھے اس کی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا مبارک، اپنی چادر مبارک سائڈ پہ کی اور اس جگہ وہ ان کے سامنے کر دی کہ لے لو، بدلہ لے لو۔ وہ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے ساتھ چمٹ گئے اور چومنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، شدت جذبات میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پتہ نہیں آج کے بعد آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے آج میں شہید ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا تھا اس بہانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لے لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ آپ کو گلے لگا لیتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دونوں طرف لشکر مرتب ہو چکے ہیں، اس طرف کافر ہیں، اس طرف مسلمان ہیں، اس طرف تکبیر ہے، تہلیل ہے، اللہ سے دعائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے، اللہ کی معیت ہے، اور اس طرف تکبرانہ بول ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کافروں کی بڑی بڑی بھڑکیں ہیں اور ان کو اپنی تعداد پہ نظر ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اور اس کی نصرت پہ نظر ہے، ان کے لبوں پر تلاوتیں ہیں، ان کے لبوں پر کافرانہ بڑے بڑے بول ہیں، ان کی قیادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان کی قیادت اس امت کا فرعون ابو جہل کر رہا ہے۔ اب مقابلہ شروع ہونے کو ہے، کافروں کی طرف سے 3 بڑے بڑے ان کے بہادر سردار، ایک عتبہ، ایک شیبہ اور ایک ولید، تینوں نکلتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ من یبارزنا، نکالو کوئی جو ہمارا مقابلہ کرے، ہمارے مقابلے کے لیے کسی کو نکالو۔ عجیب منظر تھا، دو طرف لشکر ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہیں، ان کا سگا بیٹا عبد الرحمن وہ کافروں کی طرف، ان کی طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بھائی عباس وہ کافروں کی طرف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ابو حذیفہ ہیں، ان کا سگا باپ عتبہ جس نے سب سے پہلے آ کے مسلمانوں کو للکارا تھا، آؤ کوئی نکلو مقابلے کے لیے، وہ کافروں کی طرف ہے۔ جب عتبہ نے آ کے مسلمانوں کو للکارا کہ نکلو کوئی مقابلے کے لیے، ابو حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے باپ سے مقابلے کے لیے مجھے نکلنے دیجئے۔ آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ ایمان کیسی چیز ہے، ایمان کے رشتے نے حسب نسب کے رشتوں کو ختم کر دیا، ایمان کے رشتے نے تمام تر نسبتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اگر ہیں تو ہم محمدی ہیں، جو یا رسول اللہ آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ چاہے سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ایمان نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کو جوڑ دیا۔ ادھر حضرت علی ہیں اور حضرت ادھر عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی وہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جب عتبہ، شیبہ اور ولید کافروں کی طرف سے نکلے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 شیروں کو میدان میں نکلنے کی اجازت دی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ نکلتے ہیں اور جا کے تینوں ایک کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی شیبہ اور ولید کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث وہ اس کو بھی زخمی کرتے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، وہ حضرت ابو عبیدہ پر ایسا وار کرتا ہے کہ ان کی ٹانگ پہ بڑا گہرا زخم آ جاتا ہے اور جو ہے وہ شہادت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی اور حمزہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کے جا کے ولید کا سر قلم کرتے، عتبہ کا سر قلم کرتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن حارثہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ابو عبیدہ اپنا سر رکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں شہید ہوں نا؟ فرمایا ہاں تو شہید ہے۔ زبان نبوت سے اپنے لیے شہادت کی گواہی سنتے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ جان نثاری پیش کر دیتے ہیں۔ جب ان 3 بڑے بڑے سرداروں کا قتل ہو گیا تو کافروں نے مسلمانوں پہ حلہ بول دیا اور کثرت نے قلت پر
دھاوا بول دیا اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کے مسلمانوں سے لڑنا شروع کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، آپ کے لیے جو ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں سب مناظر نظر آ رہے تھے، آپ نے وہاں جا کے دعائیں مانگنا شروع کی اور ایسی بے قراری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین گھمسان کی لڑائی کے وقت وہاں سے باہر تشریف لاتے ہیں اور ایک مٹھی کے اندر مٹی بھرتے ہیں اور کافروں کی طرف یوں اس کو پھیلا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ فرشتے وہ مٹی ان کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور کافر سارے کے سارے مرعوب ہو جاتے ہیں اور زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ کافروں کو آ کے شیطان نے اپنے لشکروں کی معیت کی تسلی دی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطان اور اس کے لشکر وہ سارے کے سارے ادھر مقابلے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمان کا لشکر فرشتوں کی صورت کے اندر اتار دیا۔ تو ایسے ایسے منظر پیش آئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی پر تلوار اٹھاتے ہیں، ان کی تلوار ابھی اس کی گردن تک پہنچتی نہیں ہے اور اس کی گردن کٹ کے نیچے گری ہوتی ہے، اور صحابی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرما رہے ہیں کہ ہماری تلوار ابھی اس تک نہیں پہنچی اور اس کی گردن کٹ کے گر گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کے لیے جب فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں تو کافر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے کافروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، 70 کافر مر جاتے ہیں اور 70 قتل ہو جاتے ہیں، جہنم رسید، اور 70 جو ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں اور کافر بھاگ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو لازم الشان فتح نصیب فرما دیتے ہیں۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، تو مدینہ میں جو بندہ خبر لے کے جاتا ہے، مدینہ کے یہودی اور وہاں کے منافقین، وہ کہتے ہیں تو عقل سے پیدل ہو گیا ہے، تو مجنون ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو جس میں اتنے طاقتور شہسوار تھے ان کو شکست ہو جائے اور تم جو تیاری کیے بغیر گئے تھے ان کو فتح ہو جائے، وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اور جب خبر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتی ہے کہ تمہارا لشکر وہ زیر و زبر کر دیا گیا، 70 مر گئے، بڑے بڑے سردار سارے ہی مر گئے اور 70 جو ہیں وہ قید میں آ گئے، جب یہ خبر وہاں پہنچتی ہے تو وہ بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن جب یہ سارے قافلے والے، یہ سارے لشکر والے اپنے برے حال زخمی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تو پھر مکہ کے ہر گھر میں صفے ماتم بچ جاتی ہے، کیونکہ مکہ کے تمام معزز لوگ، اکثر معزز لوگ جنگ بدر میں مار دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ابو جہل نے یہاں مرنا ہے، فلاں نے یہاں مرنا ہے، فلاں نے یہاں مرنا ہے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کو 2 بچے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صفے سیدھی کی جا رہی تھی تو میرے ساتھ 2 نوجوان بچے 14 15 16 سال کے کھڑے ہوئے تھے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ وہ دونوں مجھے کہنے لگے کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم اس کا کام تمام کر دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہے، ہم نے بھاگ کے جا کے اس پہ حملہ کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے سردار کافر کو یہ 2 بچے کیسے جا کے قتل کریں گے، تو خیر ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ابو جہل وہ ایک طرف کو نکلا ہے، تو میں نے اشارہ کیا وہ ہے، وہ عقاب کی طرح جا کے اس پہ جھپٹے اور جا کے اس پہ ایسا حملہ کیا کہ اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کافر کی گردن کاٹی۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کے تکبر کا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ میری گردن تو کاٹنے لگا ہے، میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب کرشمے دکھائے، دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی اور ابو جہل کی بھی دعا قبول ہوئی۔
وہ کیسے؟ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی اپنے سب ملنے والوں کو ساتھ لے کر، اور اس نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے نزدیک جو محبوب بندہ ہے میں یا محمد اس کی مدد فرمانا۔ اس کی دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ کے محبوب بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا اللہ تیرے بندے ہیں تو ان کی مدد فرمانا، اللہ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، اور مسلمانوں کی ساکھ پورے جزیرہ عرب پہ بیٹھ گئی، اور وہاں سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا، پھر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ غزوہ بدر یہ ایک اللہ کی نشانی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ایسے لشکر ہیں جو تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں پر چھا جاتے ہیں، بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دھاک سب پر بٹھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اگرچہ تمہیں بڑی مظلومیت سے مکہ سے نکلنا پڑا تھا لیکن میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پہلے میں نے تمہیں قتال کی اجازت نہیں دی تھی لیکن اب میں نے اپنے حکمت بالغہ کے تحت تمہیں قتال کی اجازت دی اور تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اور یہی غزوہ بدر میں جو شکست کافر کو ہوئی، یہی اگلے سال غزوہ احد کا پیش خیمہ تھی، جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے ہیں تو ہر گھر سے انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور ابو سفیان نے جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، بعد میں اللہ نے رضی اللہ عنہ بنا دیا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کھانا پینا اور کوئی بھی اچھا کھانا اچھا پینا اور آرام کرنا حرام ہے جب تک میں اپنے سرداروں کا بدل نہیں لیتا۔ تو اسی نتیجے میں پھر غزوہ احد پیش آیا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے، ہمیں ایمانی حلاوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا